وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين अपना ठिकाना याद कर बेखबर गाफिल अपना ठिकाना याद कर बेखबर
ربکم کہ سارے اساں چکا تو بلا کیوں نہیں سنیا تو ہی سارا رب ہے کہ جدو رب مان لیا تے پھر اس کی ہر گل مننی سارے تے فرض ہو گئی ہاں تے کیا اسی فرض پورے کرنا جو رب کہہ رہے ہیں اس واسطے شہر آتا ہے کر کے وعدہ بھول کے آئے تو نال اپنے محبوب دے او عالم لاہوت دا وعدہ پرانا یاد کر لاہوت دا وعدہ پرانا یاد کر پردیسی پنچھی اڑ ویسی ایتے پنجرا خالی پردیسی پنچھی اڑ ویسی اتے پنجرا خالی ویسی اے عارضی گھر چھوڑ دے اصلی ٹھکانہ یاد کر گھر چھوڑ دے اصلی ٹھکانہ یاد کر خبر ہوا پر اپنا ٹھکانہ یاد کر پیارا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جل مجدہ الکریم احکم الحاکمین کریم اللہ رحیم اللہ عظیم اللہ دی حمد و ثنا و بعد اودے پیارے دلاندے محبوب دانائے سبل ختم الرسل مولا قل احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آصفات ہے قدس کے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم المقام بالا شان ذی احتشام قابل سب احترام انتہائی اسلام کے لائق محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں عزیز بچوں الحمدللہ عز و جل اسی سارے کٹھے ہو کے مل بیٹھ کے آج یہ بزم سجان کا جڑا سارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ چاچا جی محمد عبداللطیف صاحب جو کہ اللہ کی رضا نال موت ہو کے دنیا کو چلے گئے بھائی محمد نواز صاحب کے والد گرامی انہوں نے سارے ثواب واسطے اسی کٹھے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم و جنت کی جگہ عطا فرمائے کامل بخشش فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے دسیاں نو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سن سب نو اپنی موت دا فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی موت میں یاد کر کے اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے وقت بڑا مختصر ہے یہ نہیں سمجھنا کہ مولوی صاحب اسی سے بیٹھ کر پتہ نہیں کتنا کو لمبا کام ہے ٹینشن نہیں لینی انتہائی مختصر وقت کے اندر کچھ گزارشات بھائی نواز صاحب نے حکم کیتا ہے تو بندہ نے اس کی حاضر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساڑھی صاحب کی حاضری کو قبول فرمائے بیلیو یہ آیا مقدسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کلام وچوں تواڈے سامنے پڑھن دا شرف حاصل ہوا ہے پھر رب نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا بولو سبحان اللہ یہ نہیں میرے مزاج پر کسی باتوں میں میں پہلی مرتبہ تھے بیان کر رہے ہیں میں ہوتا نہیں نا میری رشتہ داری الحمدللہ علامہ صاحب اللہ نبی
خدمت کی کوشش میں کافی عرصے تو ماشاء اللہ کی صفاتی خدمت کرنے جب یہ مختصر کی چھوٹی سی مسجد سی ماجر ادو تو میری انہوں نے ملاقات ہوتی ہے تو ہوں تو ماشاء اللہ کا کر نے بڑا پیارا بڑا وسیع کر لیا جنہ دوستوں میری دل دعا ہے یہ جس بھی انداز کا حصہ لیا ہے اور یہ وسیع کرنے کسی بھی انداز کا حصہ لیا ہے اللہ تبارک سب نو اجر جزیل رکھا اللہ تبارک تعالیٰ علامہ صاحب کی عمر کی عزت برکت عطا فرمائے تو میرا انداز تھوڑا جہاں ہے اسی حافظ آباد کے عالمی دین نے جنہیں بھی اسی ساڈا انداز یہ ہے کہ اسی اونی دیر تقریر کرنے کا سانو مزہ نہیں آتا جنی دیر کو تسی بول کے سبحان اللہ کی امداد نہ دیو اسی یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جی تسی بولو نہ تو شاید تسی گرفتان کو بیٹھے جی تسی کو بولو سبحان اللہ تو ساڈا سمجھ آ رہا سی کہ نہیں ماشاءاللہ عوام جی نے سننے واسطے بیٹھی میں اس وقت یہ پہلی گل کی ہے کہ تسا میرے نال چل رہا ہے چند منٹ میری حاضری میری ہے شوق لے کے بہنا ہے شوق لے کے بہنا ہے کیوں میں کوشش کرنی ہے کہ اللہ کا قرآن تو سنا ہے یا اللہ کے محبوب کا فرمان سنا ہے جدو یہ گل ہوئے کہ اللہ کا فرمان سن کے مصطفیٰ کی حدیث سن کے آپ کا فرمان سن کے جی پھر بھی زبان سے سبحان اللہ نہ ہوئے تو پھر میں سمجھا اس بندے کا ایمان کامل ہے نہیں جی اللہ کا ذکر سن کے اللہ کا قرآن سن کے اللہ کے محبوب کا فرمان سن کے تے منہ جڑا گلاب دے پھول وانگو جناب خوبصورت ہو جائے دل کھل جائے گلاب دے پھول وانگو تے زبان دے اللہ کا ذکر جاری ہو جائے وہ بندہ ایمان کا مضبوط ہوندا ہے سبحان اللہ اس واسطے چاہتے ہیں میرے بہن ہے مل کے بہن ہے توجہ رکھ کے سننی گل تے گل چنگی لگے تو کی کہنا ہے سبحان اللہ اور یہ ایک سو پہلے میرے پیارے آپ کا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جدو میرا کوئی امتی اے آپ نے شرط رکھی وہ بھی میرا کلمہ پڑھنے والا میرے تے ایمان رکھنے والا ہوئے میرا امتی ہوئے تو جدو ایک بار یاد ہے نا سبحان اللہ کی یاد ہے پھر بولو کی یاد ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تو نے زمانہ سلامت رکھے اے درو دیوار روز قیامت تیری میری گواہی دے کہ یا اللہ مجھے دے بیٹھے سن ختم پاک کی نعمت سی اے میرے وچ آئے سن مسجد گواہی دے کہ یا اللہ میرے چ آئے سن تے تیرا نام سن کے تیرا قرآن سن کے نہ تیرا ذکر کیتا سی آندے سن سبحان اللہ ایک گواہ بن جان تو اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا جدوں کوئی میرا امتی ہوئے میرا کلمہ گو ہوئے تے ایک بار یاد رکھنا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے دا نام دا نور دا بوٹا جنت لگا لے اس بندے دے نام دا نور دا بوٹا اللہ تبارک و تعالی جنت لگا لے کہ میری خواہش ہے میں چاہتا ہوں جب اس ختم پاک کو اٹھ کے واپس کر جائیے نا کہ جنت ہے ساڈا نور دا ایک باغ لگاؤ سبحان اللہ اور ایک بوٹا کتنا بڑا لگتا ہے بزرگ تشریف فرماؤ بزرگ فرماتے ہیں مائے بنا فرماتے ہیں وہ ایک بوٹا ایڈا بڑا نور دا لگتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا سمجھتے ہو عربی نسل کا گھوڑا جڑے یہ بڑا تیز دوڑتے ہیں عربی نسل کے گھوڑے بڑا تیز دوڑتے ہیں عربی نسل کا گھوڑا ہوئے کہ کم و بیش 5000 سال کتنا بولو تو صحیح ناراض ہو گئے 5000 سال اس نور دے بوٹے دے سائے تھلے دوڑدا رہے اوندا سایہ مکدا نہیں اتنا بڑا ایک بوٹا لگ جائے جڑا 100 یا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کتنا بڑا مال لگ جائے گا تو میں عرض کر رہا تھا قرآن کے وچ جڑی آیت پر ساپن دا شرف حاصل ہوا ہے رب نے فرمایا ان تعبدوا نعمت اللہ لا تحصوها اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے میں تمہیں اتنیاں نعمتاں تو نوازا ہے میں تمہیں اتنیاں کو نعمتاں عطا کیتیاں نے اگر میری نعمتاں کو گننا چاہیں شمار کرنا چاہیں لکھنا چاہیں یا شمار کرنا چاہیں تیری سیاہی ختم ہو جائے گی ساری دنیا تے جتنا پانی ہے یہ سیاہی بن جائے جتنے دنیا کے درخت نے یہ کلمہ بن جانا تو اس میری نعمتاں نے ترکے لکھنا شروع ہو جانا یہ سیاہیاں ختم ہو جان گیا یہ درختوں کے قلم جڑے نے ٹوٹ جان گے کس جان گے پر میری نعمتاں شمار کر سکیں گا نہیں یہ نعمتاں تو ہے میرے بندے میں تم نوازے یہ کہڑی نعمتاں نے اگر میں گننا چاہوں تو اللہ آپ کہتے گن نہ سکو گے شمار نہیں کر سکو گے ہاں چاہتا سی تذکرہ کرنے اپنے آپ کو غور کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا دوسرے مقام میں سورہ الرحمن فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے میرے بندے
میری کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلائے گا، میری کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلائے گا. میں انیاں نعمتاں جو عطا کیتیاں نے بندہ دیگر نعمتاں بڑا نے گنا جائے کہ نہیں سکے گا. اور ایک ایک نعمت رب دی دیتی اللہ تو اللہ ہے جدی مثال ملدی نہیں، جدی مثال ملدی نہیں. انیاں عظیم الشان نعمتاں میرے رب نے عطا فرما رکھی سانو گناہگاراں اور انہاں نعمتاں دے وچ ایک نعمت نے والدین. بول سبحان اللہ. نعمتاں کیڑیاں نے چاہتا تذکرہ کرنا چاہنا. بندہ اپنے سر تو لے کے پیروں تک اپنے آپ تے دھیان کرے. توجہ کرے میرے یار، بندے دے سر تو ایک وال چڑھ جائے نا جڑا اللہ نے دیتا ہے. یہ کنے دیتے ہیں وال؟ اللہ نے. سر تو ایک بندے دا وال چڑھ جائے تو دوبارہ لگ سکتا نہیں. یعنی پتہ لگا کہ جو رب نے نعمت دیتی ہے اون دا نعمت بدل ہو سکتا نہیں. اگر اللہ تبارک و تعالی بندے نے خدا نہیں کرتا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی صاحب یاد رہے مکرم فرمائے خدا اپنے خاصہ بندے ریاض سے نکل جائے تو دوبارہ آ سکتی نہیں. دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر ایسا حکیم اللہ تبارک و تعالی بڑا کچھ دیتے ہیں انسان تجربات صحت بڑی ترقی کر رہی ہے پر رب تعالی نے نعمت دیتی اون دا نعمت بدل ہو سکتا نہیں. اگرچہ بندہ کوئی آپ دعا بھی لوے راہ بھی لوے نبی پر جو رب نے دیتی اون دے نال بھی ہو سکتی نہیں. خدا نے کہا تھا بندے ہاتھ کٹیا گیا ایک انگل کٹی گئی ساری کائنات پھر ہے اون دے ورگی ہو سکتی نہیں. وہ دوبارہ مل سکتی نہیں. ملے گی کوئی مصنوعی مل سکتی ہے، پلاسٹک کی مل سکتی ہے، کوئی اپنی آنکھ عطیہ کر کے دے سکتا ہے پر نہیں جو رب نے عطا کی تھی وہ دے نال بھی ہو سکتی ہے. یہ دن کا فرمان سر تو لے کے پیروں تک اے میرے بندے غور کر. میں جڑیاں جو نعمتاں دتیاں نے انہاں دا نعمت بدل ہو سکتا نہیں. پھر اس تو ہٹ کے اللہ تبارک و تعالی نے سانو صحت عطا فرما رکھی. اللہ تبارک و تعالی نے سانو زندگی جیسی عظیم نعمت تو نوازے. آسی جتنی قدر نہیں کر رہے سانو پتہ ہی نہیں زندگی کی چیز ہے. زندگی میری اور شے ہے کائنات کی کوئی نعمت بندہ حاصل کرنا چاہے کوئی علم کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے، کوئی دولت کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے، کوئی محنت نہ حاصل ہو سکتی ہے، کوئی عقل نہ حاصل ہو سکتی ہے. پر یاد رکھ زندگی میرے رب تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے یہ ساری کائنات بھی کسی کو دے کے آخر ایک ساتھ میں دے کو دے سکتا نہیں. یہ وہ رب ہے جنہوں تین دے کے یہ پھر اللہ احسان جت لایا نہیں. انیاں نعمتاں دے کے اتنے احسانات بنا کے رب نے احسان جت لایا. انیاں نعمتاں تو رب نوازے پر یہ نہیں کہ بندہ نے دل بڑا احسان کیتا تے میرے نعمتاں عطا کیتیاں نہیں. احسان ادوں جت لایا جدوں اپنا یار عطا فرمائے. ہن تو بول سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتاں تو نوازیا ہے. رب تعالیٰ نے ایسیاں نعمتاں دتیاں نے جنہاں دا نا کو نعم البدل ہے. اللہ فرماتا ہے میریاں نعمتاں گننا جاویں او بندیا تیری گنتی مک جائے گی. تیری کلمہ سارے جہان دے درختاں دیاں بنا لویں او ٹوٹ جاون گیاں. سارے جہان دے پانی دی سیاہی بنا لویں او مک جائے گی. پر میں رب دے فضل نہ ختم ہونے والے نے نہ میں رب دیاں نعمتاں شمار ہوندیاں میری نعمتاں شمار کر سکتا نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا انیاں نعمتاں اگر اس پاسے جاواں گل نبی ہو جائے گی. جڑی گل میں دسنا چاہاں انہاں ساری نعمتاں جو عظیم نعمت نے والدین. بولو سبحان اللہ. جنہاں دے سلامت نے اللہ نے نبی عمر عطا فرمائے اور جنہاں دے میرے سے چلے گئے اللہ تبارک و تعالی جنت چالا مقام. اور ایک ایسی نعمت نے یہ نعمت جدوں بچھڑ جاتی ہے نا جدوں جدا ہو جاتی ہے تو موڑے دی قدر ہوتی ہے. ہاں آپ دسنا چاہنا انہاں دی عظمت تے انہاں دا مقام تے انہاں دی شان کی میاں صاحب فرماتے نے باپ ملے سر ننگا ہو محمد بخشا
सिरा दे ओ ताज मुहम्मद ते मावा ठंडे या छावा ए अल्लाह तबारक व तआला दी ओ अजीमुल मर्तबत नेमत ने ओ अजीम नेमत ने कि जिन्ना दा नेमुल बदल कायनात दे विच होर कोई नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। वे मां बाप भी बिछड़ जाए जुदा हो जाए ये दोबारा मिल सकता नहीं। कायनात दी में गैर करना हर शय बंदा हासिल कर सकता है और ए चंद ओ नेमतां ने ए चंद ओ चीजां ने जिहड़ियां बंदा दोबारा हासिल कर सकता है नहीं। ये मां बाप की दुनिया तो चला जाए दोबारा हासिल हो सकता नहीं। फिर हमें याद करना इन्हां दे पीछे इशारे जो है बंदोबस्त करना तमाम करना जिवें भाई नवाज ने बरादरान ने कीता है ये वालिदैन दा बहुत बड़ा एक मोहब्बत दा इजहार मोहब्बत है और ये अमल अल्लाह और अल्लाह दे महबूब की बारगाह बड़ा पसंदीदा। बोलो सुभान अल्लाह। क्यों जदों बंदा खुद नेकी करे तो फिर आगे के या अल्लाह मैं ये नेकी अपने फलां मुसलमान भाई नूं देना या अल्लाह उन्होंने अता कर इन्हों कहते हैं जज्बा इसार। जज्बा इसार किसी भी खातर नेक अमल कीता कि अल्लाह की बारगाह दुआ की थी या अल्लाह मेरा ये नेक अमल मैं तेरी बारगाह दुआ करना या अल्लाह मेरा ये नेक अमल फलाने मेरे भाई ने बुजुर्ग को अता फरमा। रब ताला ये सवाब उन्हें भी अता फरमांदा है ते जिहदे वास्ते दुआ मंगदा रब उन्हें भी अता फरमांदा। सुभान अल्लाह। दुआ दा अल्लाह तबारक व तआला फायदा फरमा देता है। आप इन्हां मैना दी अजमत ते शान च केड़ी-केड़ी तेनू गल दसा मेरे आका नामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा इरशाद गिरामी मां बाप दी खिदमत करया करो ए तुहाडे वास्ते जन्नत भी ने ए तुहाडे वास्ते जहन्नम भी ने। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना सोनिया वजाहत फरमा दियो नजरे करम फरमा दियो गल समझा दियो या रसूल अल्लाह ये किवें हो सकदा है कि एक हस्ती साडे वास्ते दो मकाम रख दे। फरमाया मेरे गुलामों मैं इस वास्ते ब्याह गल करना वा गौर नाल सुन लवो तवज्जो नाल सुन लवो ए वालिदैन तुहाडे वास्ते ओ जन्नत दा बायस भी ने ते बायस जहन्नम भी ने। या रसूल अल्लाह किवें वजाहत फरमा दियो या रसूल अल्लाह सानू खोल के इरशाद फरमा दियो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ जन्नत इंज दे जन्नत इस वास्ते ने ओ जदों तुसी मां बाप दी खिदमत करदे हो इन्हां नूं राज़ी करदे हो ते जदों ये तुहाडे वास्ते हथ उठा के अल्लाह दी बारगाह दे विच तुहाडे वास्ते दुआ फरमांदे ने रब उस दुआ नूं रद्द नहीं फरमांदा है कबूल फरमा लेंदा। सुभान अल्लाह। जदों ये चले जान और मां बाप की दुआओं तो बंदा महरूम कर देता सब तो बड़ी महरूमी है। हाँ क्यों मां बाप पुत्र काम पे चले ते पीछे मां आज हाथ उठाती या अल्लाह मेरा माल तेरे सुपुर्द बाप को कहता या अल्लाह ते मेनू दिता ही माल तेरे औलाद मेरी है सुने सारा कुछ तेरा है मेनू दिता मेरा माल का तेरियां नेमतां ने मेरा माल का तेरी सुपुर्द। हाँ ये जो पीछे मां बाप की दुआ हो ना तो फिर बदल घाटा पौंदा नहीं। इस वास्ते शहर में बड़ी प्यारी तर्जुमानी के लिए बोलो जरा सुभान अल्लाह। शहर अंदर अजमत की सुना दिया अजमत की सुना दिया उतार दिया चले जावन अल्लाह इन्हां दियां दुआवां को मालूम हो जाता। दूसरी लेकिन कोई हदीस सुनो फिर आगे अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जेड़ा मोहब्बत दे नाल अदब दे नाल अपने वालिदैन दा चेहरे दी ज़ियारत करदा है अल्लाह मकबूल हज दा सवाब अता करदा। सुभान अल्लाह। तवज्जो रखना
جیڑا محبت نال ادب نال پیار نال بڑے محبت دے نال اپنے والدین دے چہرے دی زیارت کردا ایک بار زیارت کردا ہے ایک مقبول حج دا ثواب ہوندا ہے جو پیسہ آرام خرچ کردا ہے وقت خرچ کردا ہے بڑی محنت کردا ہے سعودی عرب جاندا ہے ویزا بناوندا ہے ٹکٹ لاتا ہے پیسہ خرچ کردا ہے وقت خرچ کردا ہے اوتھے جا کے عمرہ کردا ہے حج کردا ہے کہ آگے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرا حج عمرہ قبول ہاں میں ہے کوئی بولو تو صحیح نہیں کوئی کہہ سکتا ہمارا پورا کریں گے حج کریں میرے قبول ہو گئے نہیں امید کر سکتا اللہ کی بارگاہ کہ میں عمرہ تے حج کیتا میرا باپ قبول کرنا امید رکھ سکتا ہے دعویٰ کر سکتا ہے نہیں تو اے دیکھو عظمت والدین کی میرے اکرم اللہ فرما رہے ہیں کہ جیڑا والدین دے چہرے دی زیارت کرتا اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرما سبحان اللہ اے والدین دی عظمت کتنی عظیم ہستیاں نے کہ انہاں دے چہرے دی زیارت کرو مقبول حج دا ثواب ایک صحابی کھڑے ہیں کی سونیا جے کوئی دو باری دیکھے میرے نبی نے فرمایا جیڑا دو باری ویندا ہے دو مقبول حج دا ثواب پھر ایک اور صحابی کھڑے ہیں کی سونیا جے کوئی تین باری زیارت کرتا ہے فرمایا تین مقبول حج دا ثواب پھر ایک صحابی عرض کی سونیا جے کوئی 10 باری زیارت کرے میرے نبی پاک نے فرمایا وہ جیڑا 10 باری زیارت کرتا ہے وہ 10 مقبول حج دا ثواب پیچھے ایک اور صحابی کھڑے ہوئے میں قربان جاواں صحابہ نے او سارے واسطے آسانیاں بنا دتیاں نے او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ سوال کر کر کے پوچھ کے مسئلے کھول کے سارے واسطے آسانیاں پیدا فرما دتیاں نے میرے نبی نے فرمایا او جے تو 100 باری بھی اپنے ماں باپ دا چہرہ ویندا ہے رب 100 مقبول حج دا ثواب دیکھو اور مقبول حج دا ثواب ہم اے بھی عظمت والدین اور ایک اور واقعہ چھوڑے سنا کر ختم کر آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ظاہر دور مبارک میں کہ عرض کی نا کہ انہاں دی خدمت کرو تو تواڈے واسطے باعث جنت جی انہاں نوں ناراض کرو انہاں نوں ناراض کرو انہاں دا دل توڑو انہاں دی بے ادبی کرو ہاں تے اے ماں باپ تواڈے واسطے باعث جہنم بن جائے ہاں اے جنت اے جہنم کیویں آؤ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ظاہری دور مبارک اور میں نے گل کرنا ہوں نبی تو جو ہے بولو سبحان اللہ بڑی تو میری یہ گل سماپت کرنی اگر تسی اے گل میری پلے پڑ لے تو میں سمجھا گا کہ میرے اندر مقصد حل ہو گیا پیار بولو سبحان اللہ بندے نا دنیا تے ایک رواج ساڈا کچھ لوگ نہیں گل ہوتا ساڈا ایک رسم و رواج ہے کہ کوئی بندہ زندگی دے کسی اوکھے ویلے زندگی دے کسی موڑ دے اوکھے ویلے کوئی بندہ ساڈے کام آ جائے کسی موقع تے ساڈی خدمت کرتا ہے یا ساڈا تعاون کرتا ہے کسی اوکھے ویلے ساڈے وہ کام آندا ہے اس مشکل ساڈے نال ہاتھ بٹاندا ہے ساڈے کام آندا ہے اسی کی کرتے ہیں اس بندے کو ساری زندگی یاد رکھنا چاہیے بھی بولو سبحان اللہ تو رکھنا چاہیے جڑے بندے دا نسلی بندے نسلی تے لجائی جن باقی دا پنجابی لجائی بندے تے نسلی بندے وہ اپنے احسان کرنے والے نہ بھول دے نہیں نسلی بندیاں دی پہچان ہوندی ہے وہ اپنے مسلماں نوں یاد رکھدے اور رکھنا چاہیے جیڑا زندگی وچ ایک بار کام آوے اونوں اسی یاد رکھ لیا بلکہ اپنی اولاد کو علامہ صاحب نصیحت کر کے جانے ہیں اور لے کے دے کے مسیدہ جانے ہیں او میری اولاد میرے دیو میرے پترو فلاں بندہ فلاں موقع تے میرے کام ہے زندگی میری کوئی مشکل آ گئی تھی کوئی بیماری آ گئی تھی یا کوئی ایسی مشکل میرے آ گئی تھی کہ جی نے فلاں بندہ میرے کام ہے وہ اینو نام کو لیا تے ساری زندگی نو یاد رکھیا جی اسی آپ بھی یاد رکھنے ہیں اپنی اولاد کو بھی نصیحت کر کے جانے ہیں تے جڑا ایک باری کام آوے اونوں آپ بھی یاد رکھی دے اوندا احسان بھی یاد رکھی دے اولاد کو نصیحت کری تے جڑا جمن تو لے کے ساری زندگی کام آوندا ہے علامہ صاحب جڑا ایک باری کام ہوندا ہے اونوں خود بھی جناب ادب و احترام بھی کرنے یاد بھی رکھنے ہیں فلاں موقع تے بندہ میرے کام ہے اینوں میں نہیں بھولنا کہ اولاد نوں بھی آکھی دے ادب و احترام کرے جے فلاں بندہ تواڈے باپ دے زندگی دے وچ کام آیا ہے تے جڑا جمن تو لے کے تے ساری زندگی تیری خدمت کردا ہاں
انہوں احسان کوئی نہ سمجھتا جب جوانی کا نشا چڑھتا ہے تو گوشت کا پہاڑ بن جائے پھر وہ احسان بھول جاتے ہیں ہاں نکے جی کو گل کر تو غصہ کر جانا ہے نکا جی کو کام تیرا نہیں کرتا جی نہ تو منہ پھیرے گا کیوں وہ بچپن دے وچ تو تے اپنے منہ مکھی اڑاؤ جو نہیں سکتا ہاں بچہ جو پیدا ہوتا ہے کی کر سکتے ہو خدا نکاتے اور کڑی کے سڑ دے اٹھ کے آن جو ہے وہ ہیں ان کسی دریا چھوڑ دئیے وہ تو نکل سکتا ہے نہیں یہ والدین کا کتنا تیرے تے احسان ہے کتنے پیار میں تیرے پال پوس کے جوان کر پھر بچپن کو لے کے تیری بیماری آ گئی خدا نکالتا میں اپنی اکھاں میں کہ تھوڑے تک تجربے سے ساری چیز موجود ہے بچہ بیمار ہو جائے ماں کو آپ کو نیند نہیں ہوتی باپ کو نیند نہیں ہوتی کام چھاڑ کے گھر آ جاتا ہے چلو مہنگے ڈاکٹر سے انتخاب کر کے کہ تینوں میں اتنے لے کے جاتے تھے میرا بچہ ٹھیک ہو جاتا نہ پیسے کا لحاظ کرتا ہے نہ وقت کا لحاظ کرتا ہے نہ موسم کا لحاظ کرتا ہے نہ مہنگا ٹھنڈ ہے نہ مہنگا گرمی ہے تینوں لے کے جاتا ہے اتنے ڈاکٹر کو جنی دیر تو ٹھیک نہیں ہوتا تینوں گھر لے کے آؤگا کیا یہ احسان نہیں ہاں اللہ تبارک و تعالی والدین کی عظمت سمجھنے کو بھی کہتا ہوں میں بیلیوں والدین میری احسانات کو یاد رکھے کر میرے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ظاہری دور مبارک کی ایک نوجوان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے سونے میرا باپ میری اجازت تو بغیر گل بڑی عجیب طرح چل رہا ہے کسی کو جو بولو سبحان اللہ پیارا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر رسالت حیدری تحقیق سبحان اللہ نبی پاک کی بارگاہ سے آگ ایک جوان عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے آقا میرا باپ ہے میرے گھر دیا چیزاں میری اجازت تو بغیر استعمال کرتا ہے میرا باپ میرے گھر دیا چیزاں میرے پوچھنے تو بغیر لے لیتا ہے استعمال کرتا ہے حالانکہ میں جتنے کام جا کے کرنا یا جتنے نوکری کرنا اتوں جا کے میرے مشورے تو بغیر میرے آدر تو بغیر میری تنخواہ بھی لے آؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھی بچے نے میری بھی بیوی میرے گھر کے خاجات نے میرے باپ کو بلاؤ تو انہیں سمجھاؤ کہ یہ نہ کرے وہ جو رکھنی ذرا کہ یار کیونکہ باپ کا ختم پاک ہے نواز صاحب کے باپ کا ختم پاک میں نے کہ باپ کی عظمت تھوڑی کسی سناواں میری وہ آگے شکایت کی تھی تو میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تو میری اپنے باپ کو لے کے میری بات کا چادر ہو کہ میں انہوں پوچھنا کیوں تیری اجازت بغیر تیری چیزاں لے ہیں کیا کچھ دن تو بعد کیونکہ مدینہ پاک تو باہر ہو کسی پنڈ کا رہنا والا سی تو پیدل سفر ہوتا سا تو آیا کچھ دنوں تو بعد جا کے باپ نے فرمایا آخر عرض کی تھی ابا جی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے دیں کہ میرے کو آؤ میں تھوڑا گل کرنا چاہوں تو میں اتنے گیا سا میں تھوڑی یہ گل جی تھی کر میرا سلوک کر رہے ہو نا اب میری گھر دیا چیزاں ایویں لے لی تو میری اجازت تو بغیر یا ابا جی میں ہوتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں عرض کی تھی تو آپ کا پیغام ہے تھوڑے واسطے کہ میری بات میں حاضر میں تیرا گل کرنا چاہوں جب یہ گل سنی نا تو انہوں بڑا دکھ لگا یار بچپن تو لے کے میں نے پال پوس کے جوان کی شادی کی اپنے گھر بنایا ہے تو جی میں نے گھر کی کچھ کسی موقع سے لے بھی لئیے تو یہ ایڈا غصہ لگا ہے کہ یہ پیارے نبی پاک کی بات میں جا کے شکایت لا دی تھی ہاں وہ آنکھیں چ آنسو آ گئے گل سن کے باپ کی آنکھیں چ آنسو آ گئے میری والدین کو روانا چاہیے نہیں انہوں کے دل بڑے نرم نازک ہو جاتے ہیں اولاد کے بارے اولاد کو دکھ دیتی ہے نا کہ پھر وہ ساری ہسٹری پیدا ہونے لے کے وہ جوان ہوتا ہے وہ شادی کرنے تک وہ ساری فلم سے چل جاتی ہے کہ میں نے جمع تو لے کے آج تک یہ احسانات کیتے نے محبت کی پیار کیا ہے تعاون کیا ہے کہ آج یہ میرے سیدھا ہو گیا تو پھر دکھ لگتا ہے نا والدین کہ جو آنسو آ گئے وہ اسی شعر لکھتا سی اس نے نا وہ جویں کر کے پیدا ہوا جویں بیمار ہوا جو کچھ کرتا رہا ساری زندگی جو کچھ ہوا وہ سارے شان اور لکھتا رہا ماں اس نے رجسٹر جو شعر والی صورت میں سارے واقعات لکھے وہ لکھے کہ اس فرمایا چل بھی پتر سویرے چلنا ہے سرکار کی بات میں بولو سبحان اللہ سویرے تیاری کی تھی کہ انہوں نے راہ دے وچ شعر پڑھتا ہوتا ہے تے نالے روندا ہوندا ہے ہاں کہ میں سرکار کی بات جا کے شرمسار ہو گئے آئے سرکار میں حاضر ہو گئے
جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے میرے آقا نامدار مدنی تاجدار میں قربان جاواں کڈے نصیب والے نے جڑے سرکار مدینہ دی بارگاہ دے وچ حاضر نے انہاں نے صلی اللہ دی یاد دی زیارت کرتے پے نے نالے سرکار نو گلاں سنا دے پے اج اسی غلام اس گل نو ترسنے کاش اللہ تبارک و تعالی محبوب دی زیارت عطا فرما دے اج نہیں تے کم خواب سی اللہ تبارک و تعالی دے یار دا دیدار نصیب ہو جائے خواب کی کاش اگر زیارت نہیں ہوندی تے کاش وہ لمحات ہون او مر جانا جہان چھڈ جانا ہے زندگی برابر مک جانی ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس زیرو نفس نے او موت دا ذائقہ چکھنا ہے کاش او موت دا ویلا جدوں ہوئے او دو حسنین دے بابا او دو حسنین دے نانا سیدہ دے بابا او دو زیارت کروا دے کتنی کتنی خواہش ہے پتی بھی سرکار نے زیارت کرنے بولو سبحان اللہ ہر ایک دی خواہش ہے آؤ پھر مل کے دعا کرنے سبز گنبد والے مقبولیت آوے تیرے میری زبان تو نکلے جملے اللہ کو قبول فرما دے تے وقت ندا اپنے یار دا دیدار عطا فرما دے میرے پر سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت ندا نالے سرکار کی زیارت کر رہے نالے گلاں کر رہے ابا جی آگے سرکار کی بارگاہ تو یا رسول اللہ نے پوچھو میری چیزاں کیوں استعمال کرتے ہیں ابا جی دسو بات نہ ہوئے تو نالے سرکار کو گلاں سنا میرے آقا نے گل چپ کرنے تو پہلے اے میرے نبی دی شان اے شان رسالت شان نبوت کہ شاعری وہ گھر بیٹھ کے کرتا رہا ہے شعر جڑے راہ چ لکھدا ہے اس میرے آقا نے آگے دسیا نہیں نہ حقیقت ہے میرے نبی نے فرمایا اس بچے دے بعد باقی گلاں بعد وچ کرن گے پہلے وہ شعر سنا جڑے گھر بیٹھ کے لکھدا رہے تے راہ پڑھدا ہے اے شان نبوت ہاں اے شان نبوت اے شان رسالت حق چاہیے اے شان رسالت اس نے شعر اپنے گھر بیٹھ کے لکھے ہاں تو میرے نبی نے فرمایا باقی گلاں بعد وچ کرن گے پہلے وہ شعر سنا جڑے گھر بیٹھ کے لکھدا ہے ہاں انہوں نے جو نظم وہ شعر سنائے تے نالے نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے شعر سن رہے نے نالے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے نے او لوگو میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین دی شان والی ہستی نے لوگاں میرے نبی نو گالاں کڈیاں نے آپ نو پتھر مارے گئے نے آپ دے راہ دے کنڈے کھلارے گئے نے طرح طرح دیاں تکلیفاں دتیاں گئیاں نے پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی غصہ نہیں فرمایا ہے کبھی آپ دا چہرہ مبارک جڑا ہے او دے غصے دے آثار ویکھے نہیں ہیں آپ رحمت للعالمین نے آپ نو جڑا پتھر ماردا ہے او جڑا گالیاں دیندا ہے او جڑا آپ نو تکلیفاں دیندا ہے میرے نبی او دے واسطے دعا فرما دے چلو میرے نبی پاک نے باپ دی گل سنی ہے آپ دا چہرہ کو سرخ ہو گیا غصے دے نال جدوں گل مکمل ہوئی اس بات دی میرے نبی نے اس نوجوان نے تو گرے بات کو پھڑیا بس چند معاملے کے باقی گل مکمل کر کے ختم کر لگا پیارا بولو سبحان اللہ اس نوجوان نے تو پھڑیا گرے بات میرے نبی نے آپ دا چہرہ پر سرخ ہے
کہ میری اجازت تو بغیر یہ چیزیں استعمال کرتا ہے. سن لے تو ہی تے تیری ہر شے کی بولے تو ہی تے تیری ہر چیز تیرے باپ دی ملکیت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے تیری گھر ہر ایک چیز جو کچھ تیرے کو ہے تیرے باپ کی ملکیت ہے. تیرا باپ جدوں چاہے جتنے چاہے جنہ چاہے یہ تو استعمال ہے کر سکتا ہے. لہذا آج تو بات باپ دے کسی کے اعتراض کرنا نہیں. تو اے وہ مائے مقدس نے لیا جہدے وچ شان رحمت العالمین والے محبوب اللہ نے سانو عطا فرمایا. آپ سرکار دی آمد تو خیر اللہ تبارک تعالیٰ بزرگاں دی کامل کوشش فرمائے. جنت کا نام مقام عطا فرمائے. ساری سب دی حاضری قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.